على حبيبك خير الخلق محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي فبلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل أبدا على حبيبك بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محتشم نمازیان کرام، بزرگوں، دوستو، عزیزو اور شرکائے عقیدہ ختم نبوت کورس، انتہائی اللہ رب العزت جل جلالہ کا فضل، اس کا احسان اور اس کی مہربانی کہ آج الحمدللہ ہمارا 10واں لیکچر عقیدہ ختم نبوت پر، اور وعدے کے مطابق 10 روزہ آج انشاءاللہ العزیز اختتام پذیر ہوگا، اور کل بروز منگل 30 نومبر کو ہمارا انشاءاللہ العزیز امتحان۔ دعا ہے رب کائنات ہمیں جو پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عقیدہ ختم نبوت پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ آج وہ جو شیٹ آپ کو پیش کی گئی تھی، جسے آپ گیس پیپر کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس پر تھوڑا سا میں طائرانہ نظریہ، طائرانہ تبصرہ عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کا احسان کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اور مسلمان کے ساتھ ساتھ اس کا یہ زیادہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں صحیح العقیدہ سنی اور با ادب مسلمان پیدا کیا ہے۔ ورنہ مسلمان تو اپنے آپ کو کہنے والے بہت زیادہ ہیں، ہر بندہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں اسلام کے اندر، لیکن ادب اور احترام جو اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کو عطا فرمایا ہے، تو شاید ہی کسی کو یہ عطا فرمایا ہو۔ عقیدہ یہ عقائد اس کی جمع ہے، اور عقد سے یہ نکلا ہے۔ عقد کہتے ہیں گرہ کو، اور میں نے عرض کیا تھا کہ ہم جب اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح کرتے ہیں تو اسے بھی عقد مسنون کہتے ہیں۔ عقد مسنونہ نکاح جو ہے وہ گرہ لگا دینا، ایک لڑکی اور لڑکے کے درمیان ایک تعلق قائم کر دینا، اسے عقد کہتے ہیں۔ اور اصطلاح شریعہ میں ایسی بات یا ایسا عمل جو ذہن میں بیٹھ جائے اور اتنا جم جائے دل کے اندر کہ اس کے خلاف کوئی دوسری بات سننا جو ہے وہ گوارا نہ ہو، اسے عقیدہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر عقیدہ توحید ہے۔ ہمارا نظریہ ہے کہ اللہ ایک ہے، واحد و یکتا ہے، لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، سب سے زیادہ طاقتور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، رزق دینا اللہ کا کام ہے، اولاد دینا اللہ کا کام ہے، انسان کو ترقیاں دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ یہ جو ولی بزرگ نیک لوگ ہیں یہ ایک وسیلہ ہیں، داتا حقیقتاً اللہ ہے، یہ آپ نظریہ ہمارا یہاں سے
پہلے بھی آپ کو الحمدللہ پتہ ہے، لیکن چونکہ الحمدللہ یہ میری آواز پوری دنیا تک جاتی ہے، روزانہ کی بنیاد پر جاتی ہے الحمدللہ۔ داتا ہمارا نظریہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے حقیقتاً، اس کی عطا سے حضرت علی بن عثمان داتا ہیں۔ اب کوئی شخص یہ کہے یہ وہ بھی داتا یہ بھی داتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ شرک نہیں ہوا؟ اس پر یہ ذہن نشین فرما لیں کہ نظریہ ہمارا یہ ہے کہ حقیقی داتا اللہ ہے، اللہ کی عطا سے یہ عطائی داتا ہیں، لیکن یہ داتا ہیں عارضی طور پر، یہ پہلے داتا نہیں تھے، پیدا ہونے سے پہلے تھے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ازلی داتا ہے، ابدی داتا ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں ہے، اس کو کوئی جو ہے اس کے اندر توقف نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے، انقطاع نہیں ہے، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ اب پہلے وہ داتا نہیں تھا اب داتا ہے یا بعد میں داتا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ شروع سے داتا ہے اور آخر تک داتا ہی رہے گا۔ جبکہ علی بن عثمان الحجویری یہ انہوں نے محنت کی، مشقت کی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی خدمات پیش کی، مسلمانوں کی خدمت کی، اسلام کی ترویج کی، اسلام کی اشاعت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا عزتوں میں اضافہ فرمایا کہ بچے بچے کی زبان پر ان کا اصل نام کم اور داتا گنج بخش زیادہ مشہور فرما دیا ہے۔ اب بندہ کہ جی کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بھی داتا وہ بھی داتا، یہ بھی غوث وہ بھی غوث، یہ بھی غریب نواز اللہ بھی غریب نواز، یہ بھی فریاد کو پہنچنے والے اللہ بھی فریاد کو پہنچنے والا؟ یہ تو ذہن میں آتا ہے کہ یہ تو شرک ہے۔ حالانکہ ہم نے اس کی ڈیفینیشن میں بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو غوث ہے وہ ذاتی طور پر ہے، اس کو کسی نے بنایا نہیں ہے، جبکہ یہ جو غوث ہیں ان کو اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو غریب نواز یا امیر نواز ہے وہ ذاتی ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا، جبکہ یہ جو ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے غریب نواز ہیں۔ اس کی دوسری مثال، اگر یہ بھی داتا ہوں وہ بھی داتا ہے، یہ بھی غوث ہوں وہ بھی غوث ہے، یہ بھی غریب نواز ہوں وہ بھی غریب نواز ہو، شرک ہے اگر، تو پھر ماننا پڑے گا کہ سمیع کون ہے؟ سمیع کس کی ذات ہے؟ اللہ کی تعالیٰ ہے، انہ هو السمیع البصیر، اور بصیر دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر ایک نام ہم دنیا دار ایک مخلوق کے لیے بول رہے ہیں، وہی لفظ اللہ کے لیے بول رہے ہیں، اگر ایسا شرک ہوتا تو پھر ہمیں دیکھنا نہیں چاہیے، کیونکہ دیکھنا کام تو اللہ کا ہے، سننا نہیں چاہیے، سننا کام اللہ کا ہے۔ تو یہ اس کی وہی ڈیفینیشن اس میں جو میں نے پہلے لفظ کیا ہے، ہم سمیع ہیں نا، ہم سن رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں میری باتیں، آپ سن رہے ہیں، آپ عارضی طور پر سن رہے ہیں، یعنی کہ جب تک آپ پیدا نہیں ہوئے تھے تب تک آپ نہیں سنتے تھے، جب تک آپ پیدا ہیں دنیا میں ہیں سن رہے ہیں، اور ممکن ہے کہ ہماری سماعت میں کوئی کمی آ جائے، کوئی ہماری سماعت خراب ہو جائے، کسی کو نعوذ باللہ اللہ نہ کرے آلہ لگ جائے، کسی کی آنکھ خراب ہو سکتی ہے، اینک لگ جائے، اس کی نظر میں کمی آ سکتی ہے، لیکن اللہ جو سمیع ہے، اللہ جو بصیر ہے، وہ کسی کے دینے پر سمیع یا بصیر نہیں ہے، اس کی ذاتی اس کی صفت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سماعت ہو یا بصارت ہو، اس میں کوئی کمزوری نہیں آ سکتی ہے۔ یہی ہے کہ یہ ایسا کہنے والا مشرک جو نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارا نظریہ جو ہے کہ ہم اگر سمیع ہیں تو اس کی عطا سے ہیں، ہم اگر بصیر ہیں اس کی عطا سے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو نعوذ باللہ حافظ حفاظت کون کرتا ہے ہماری؟ اللہ کرتا ہے نا جی، ہر کام کی حفاظت حقیقت تو اللہ کرتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم نے اب بھروسہ پڑ دیا جناب امریکہ پر، حکمرانوں پر، اپنے وڈیروں پر، چودھریوں پر، انہوں نے کوئی حفاظت نہیں کی۔ یہ پاک فوج کو سلام ہے، پولیس والوں کو سلام ہے، ہمارے اداروں کو سلام ہے، ہماری حفاظت کرتے ہیں، یہ ایک وسیلہ ہیں، لیکن حقیقتاً ہماری حفاظت تو وہ رب کر رہا ہے نا، وہ رب کر رہا ہے۔ اب حافظ ایک آپ نے خود کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اگر ان کو داتا کہنے سے شرک لازم آتا ہے، اگر عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہنے سے شرک لازم آتا ہے، کیونکہ آپ کے نزدیک اللہ غوث ہے، اللہ داتا ہے، تو پھر حافظ کہنے سے بھی تو شرک ہونا چاہیے۔ ہم تو بڑے چھوٹے چھوٹے بچوں کو حافظ کہتے ہیں، حافظ سعید صاحب جماعت الدعوہ والے، ہاں جی حافظ محمد سعید صاحب، حافظ کہنا عالم اللہ کی ذات ہے، جبکہ ہم علامہ کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں۔ ایسا کہنے سے شرک نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا نظریہ یہ ہے کہ اس کو حافظ کہہ رہے ہیں تو آپ اس کو حقیقی حافظ کہہ رہے ہیں، یعنی کہ یہ ہماری حفاظت کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی حفاظت نہیں کرتا،
ایسا کہنے سے شرک لازم آتا ہے۔ ہمارا نظریہ ایسا نہیں ہے، ہمارا نظریہ ہے کہ یہ داتا ہیں تو اس کی عطا سے ہیں، غوث ہیں تو اس کی عطا سے ہیں۔ عقیدہ یہ ہمارا ایک ذہن میں بیٹھ گیا ہمارے کہ اللہ تعالیٰ کی داتا ہے، وہ غوث ہے، وہی۔ عقیدہ ختم نبوت ان عقائد میں سے ایک عقیدے کا نام ہے۔ اب ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا، آپ نے 10 دن سنا پڑھا، عقیدہ ختم نبوت ایسا عقیدہ ہے جس کا کوئی انکار کرے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کوئی اس کے متعلق کسی جھوٹے نبی سے دلیل مانگے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوئے گا۔ کوئی شک و شبہ کرے یا ان جو ختم نبوت کے منکرین ہیں ان کے متعلق نرم گوشہ رکھے، مثال کے طور پہ کہتے ہیں یار نہیں وہ تو مسلمان تو ہے نا یار، انسان تو ہے نا یار، چلے غلطی ہو گئی یار، کوئی نہیں ہے، مل لینا چاہیے، میل جول رکھ دینا چاہیے، رشتے کر لینے چاہیے یا تعلق رکھ لینا چاہیے، کوئی بات نہیں۔ اس کے متعلق بھی اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے، فرمایا قادیانی کافر ہے، جو قادیانی کو کافر نہیں کہتا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس نے واضح طور پہ کہہ دیا، زیادہ ایک جملہ کافر کافر قادیانی کافر، جو نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔ اسی طریقے سے عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھنا کتنا ضروری ہے، کیسا ہونا چاہیے؟ تو ہمارے بزرگان دین نے فرمایا توجہ سے، فرمایا جیسے لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھنا ضروری ہے ویسے ہی عقیدہ ختم نبوت پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ جیسے اللہ کو واحد و یکتا مانا ضروری ہے، ایسے ہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واحد و یکتا، یعنی کہ اس طرح نبوت کے عالم میں، وہ تو الوہیت میں ہے نا، نبوت میں سرکار کے بعد اب کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا خوب فرمایا تھا کہ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی ایسی ایک ہے۔ سرکار کے بعد اب کوئی نبی جو ہے وہ نہیں آئیں گے۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم پاک، حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام۔ یہ ادب اور احترام کا جملہ ہے، فرمایا کہ جب بھی تم کسی نبی دوسرے نبی کا نام لو نا، یہ صرف آپ کی نالج کے لیے عرض کر رہا ہوں، سوال کا حصہ نہیں ہے لیکن نالج کے لیے، جب بھی کسی دوسرے نبی کا نام ذکر کرو تو ساتھ کہو آدم علیہ السلام بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر یوں کہو گے تو زیادہ اچھا ہوگا آدم علی نبینا و علیہ السلام۔ جب ان کا ذکر کرنا ہے تو اپنے نبی پر پہلے سلام پیش کرنا ہے، ساتھ ہی ان پر بھی سلام پیش کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے آدم علی نبینا ہمارے نبی پر، و علیہ السلام اور آدم پاک پر بھی سلام ہو۔ جو دوسرے نبی کا ذکر کریں نا تو اپنے نبی کا نام بھی ساتھ میں بیچ میں شامل لازمی کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی، اور سب سے آخری نبی کون ہے؟ حالے بھی نہیں پتہ لگیا دونوں یار، اونچا بولے نا یار۔ ہمارے نبی حضرت محمد ابن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس۔ میں آج کل پڑھ رہا تھا کہ آدم پاک جو ابو البشر ہیں، اس دنیا میں سب سے پہلے انسان ہیں اور ساری انسانیت کے باپ ہیں، والد ہیں، والد سے مراد یعنی باپ۔ آپ کی دو شانوں کے درمیان محمد الرسول اللہ خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، پیٹھ آدم علیہ السلام کی ہے اور اوپر لکھا ہوا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین۔ یہ تو پہلے نبی کی پشت پر مہر لگا کے بھیج دی گئی ہے کہ یہ نبوت کا سلسلہ آدم سے شروع تو ہو رہا ہے لیکن ختم نبوت کا تاج محمد پر رکھ دیا ہے ہم نے۔ اور ایک اور روایت میں نے پڑھی، یقین مانے ایمان تازہ ہوتا ہے، کیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا، کتنا حسین نبی عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، ابو البشر یعنی کہ انسانیت کے باپ، بشر کہتے ہیں باپ انسان کو، بشریت کے باپ ہیں۔ جس پر لفظ بشر لگتا ہے یا جو اس کا مصداق ہے اس کے باپ آدم علیہ السلام ہیں۔ لیکن آدم علیہ السلام کا جملہ ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کو حضرت آدم علیہ السلام مخاطب فرمائیں گے اے ظاہراً میرے بیٹے اور حقیقتاً میرے باپ۔ ظاہراً میرے بیٹے آدم علیہ السلام سرکار کو فرمائیں گے اے ظاہراً میرے بیٹے اور حقیقتاً میرے باپ۔ اگرچہ ادباً احتراماً تو یہ ہے کہ ابو البشر آدم علیہ السلام ہیں، لیکن اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے کہ آدم سے پوچھا جائے آپ کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں بظاہر تو میں باپ مشہور ہوں نا، حقیقتاً میرے باپ بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو حضرت آدم پہلے نبی اور آخری نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 100 سے زائد قرآن پاک کی آیات سے یہ عقیدہ ثابت ہے اور 210 سے زائد احادیث طیبات سے۔ قرآن پاک کی سورت احزاب
آیت نمبر 40 بڑی معروف، بہت معروف، ہر ختم پاک میں پڑھی جاتی ہے، اور جس ختم پاک میں نہ پڑھی جائے نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوا۔ ایک ہماری مشہور روایت میرے استادوں نے سنایا تھا جب ہم پڑھتے تھے، کہتے کہ ایک بی بی نے نہ بلایا مولوی صاحب ختم کرنے کے لیے، تو وہ ہر مہینے آتے، بریلوی صاحب ذرا ختم زیادہ پڑھتے ہیں، تو وہ ایک اور دوسری کمپنی کا بندہ آ گیا ختم پڑھنے کے لیے، تو اس نے ختم پڑھا، اماں جی نیا تھا وہ صاحب ذرا پہلے، وہ عادت بنی ہوئی تھی جب بھی جو ہی وہ آنا، اس نے مولانا صاحب نے ہمارے سنی عالم دین نے، اس نے ختم پڑھنا، اس میں یہ آیت پڑھنی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اگرچہ اس پر حکم ہے کہ انگوٹھے نہیں چومنے چاہیے، شرعی مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے، کیونکہ یہ قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک سنتے ہوئے سننا چاہیے، انگوٹھے نہیں چومنے چاہیے۔ اسی طرح جمعہ کی دوسری جو اذان ہوتی ہے، جب خطبے سے پہلے اذان ہوتی ہے، اس میں بھی اشہد ان محمد رسول اللہ جب آتا ہے، اس پر بھی انگوٹھے نہیں چومنے چاہیے۔ لیکن ایک مشہور ہے، اور مسئلہ بھی یہ ہے کہ اگر جہاں پر مشہور ہے جو لوگ چومتے ہیں نا، ان کو منع بھی نہیں کرنا چاہیے، یعنی بلا وجہ۔ وہ بی بی کی عادت تھی، جب وہ مولانا صاحب حافظ صاحب آتے نا ختم پڑھتے تو یہ آیت پڑھتے تھے، ما کان محمد ابا احد، وہ بی بی چومتی تھی۔ تو ایک دن دوسری کمپنی کا بندہ آ گیا جو ختم کو نہیں مانتا تھا، اس نے کہا یار جو ختم چلو کی آیتیں نہیں پڑھ دیں آگے، روٹی تو مل جائے گی نا، یعنی کھانے کے حوالے سے آ جاتے ہیں، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، تو وہ کھانے کے لیے آ گیا جناب۔ اس نے ختم پڑھا، اس نے جو آیتیں پڑھتا گیا، بڑی لمبی لگا دی اس نے، ختم تو آتا نہیں تھا صاحب ذرا، مانتا جو نہیں ہے اس کو، وہ جناب ختم ہوا، دعا ہی جب کھانے لگا نا تو بی بی نے نا ہاتھ پکڑ لیا، پتر وہ چمڑی تو پڑھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا چمڑی کیا ہوتا ہے؟ کہتا او جس میں ہم انگوٹھے چومتے ہیں، ختم تو اس وقت مکمل ہوتا ہے جب ہم انگوٹھے چومتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ہاں جو معروف ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جب یہ آیت آتی ہے تو ہم انگوٹھے چومتے ہیں، تو یہ آیت بڑی معروف ترین، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین، واضح لفظ آیا ہے کہ سلسلہ نبوت پر مہر لگانے والی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 پارہ نمبر 6، اسی طریقے سے ختم نبوت پر جو دلائل دیے گئے ہیں ان میں سے قرآن بھی، اب اس میں سوال اگر آئے بالفرض تو قرآن سے بھی دلیل دے سکتے ہیں، حدیث پاک سے بھی، اور تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ اجماع امت، چوتھے نمبر پر قیاس، اسے کہتے ہیں ادلہ شرعیہ، ادلہ شرعیہ، وہ آپ کے پیپر میں لکھا ہوگا لفظ، ادلہ کہتے ہیں دلائل کی جمع ہے۔ 4 چیزیں جو ہمارا ماخذ ہیں وہ ہیں قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس۔ جھوٹے مدعی نبوت سے دلیل طلب کرنا، جو بندہ جھوٹے سے دلیل طلب کرتا ہے، کہتے کہ تیرے پاس دلیل کیا ہے، وہ کون ہے؟ وہ بھی گیٹ آؤٹ آف اسلام۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے اجماع کس بات پر ہوا تھا؟ عقیدہ ہے؟ آپ بور ہو رہے ہیں؟ نہیں ہو رہے ہیں؟ اچھا جی، عقیدہ ختم نبوت میں سب سے پہلی جنگ جو لڑی گئی تھی وہ جنگ یمامہ، اس کے اندر مسلمان کتنے شہید ہوئے تھے؟ حافظ کتنے تھے؟ اور منکرین ختم نبوت کتنے واصل جہنم ہوئے؟ 36,000 واصل جہنم ہوئے۔ جنگ یمامہ میں سب سے پہلے جو ختم نبوت کے عقیدے پر شہید ہوئے ان کا نام حضرت جناب ماشاءاللہ، اس کے سپہ سالار کون تھے؟ حضرت خالد بن ولید۔ ان کا لقب کیا ہے؟ سیف اللہ۔ سیف اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی تلوار۔ سب سے پہلے کس لانتی نے نبوت کا دعویٰ کیا سرکار کے بعد؟ عیلہ بن کعب بن عوف، ذوالحمار، گدھے والا۔ اچھا جی، جو یہ سوالات تقریباً آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک ہے کہ قادیانی، اس نے پیشن گوئیاں پیش کی کہ میں یہ فلاں ہوگا فلاں ہوگا فلاں ہوگا، اکثر اس نے جو پیشن گوئیاں پیش کی ساری جھوٹی نکلی تھی۔ ان میں سے ایک کہ اس نے کہا تھا کہ میں مکے یا مدینے میں مروں گا، اسے کہتے ہیں پیشن گوئی۔ پیش کہتے ہیں پہلے، گوئی یعنی بات، جسے آپ علم غیب کہتے ہیں۔ آج لگتا ہے ظفر پہ کو نیند آئی ہوئی ہے، لگتا ہے
راتی محفل بھی نہیں سی تھے پھر بھی نیند آئی ہوئی. اچھا جی، عقیدہ علم غیب، یہ یاد رکھنا کہ نبی کا حسن ہے. نبی کا مطلب ہے غیب کی خبر دینے والا، غیب بتانے والا. نبی کا معنی کیا ہے؟ اب نبی جب غیب نہیں بتائے گا تو اسے نبی کیسے کہیں گے؟ مثال کے طور پہ یہ مسجد ہے تو آپ باہر کھڑے ہو جب یہاں پر نماز نہیں ہوتی بھئی مسجد کس لیے پھر جب نماز نہیں ہوتی اس میں؟ تو سکول ہے، سکول میں پڑھائی کوئی نہیں ہے، پھر سکول کا حقہ ہے. جس ہسپتال میں علاج نہیں ہے وہ ہسپتال کا حقہ ہے. تو جو نبی غیب نہیں بتاتا وہ نبی کا حقہ ہے. نبی کا مطلب ہی غیب بتانے والا ہے. تو یہاں پر کہتے ہیں جی نبی کو علم غیب نہیں ہے. اس نے کہا تھا کہ میں مدینے یا مکے میں مروں گا، لیکن مرا کہاں تھا؟ کون سی جگہ پر؟ برنتھ روڈ پر. برنتھ روڈ کے کس مکان میں؟ یعنی کس جگہ پر؟ واش روم نہیں، چنگا کہ لٹرین دے مر رہا سی. بلکہ وہ میرے کو لفظ آ رہے ہیں لیکن میں سادری نہیں کہنا. وہ لفظ ساڈے علماء تے بڑا گندے گندے بولتے سن لیکن چنگا بولتے سن وہ واسطے. تو باتھ روم کے اندر انہیں وہ مرا. تو نبی جہاں مرتا ہے اس کی قبر وہاں بنتی ہے. اگر وہ اپنے عقیدے کے مطابق، اگر نعوذ باللہ، ہم تو نہیں مانتے، خیر ہم تو نبی کو، ہم انسان نہیں مانتے، اگر وہ نبی تھا تو اسی باتھ روم میں دفن کرتے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کہاں ہوا تھا؟ حضرت عائشہ پاک سلام اللہ علیہا کے حجرے میں، اور پھر وہیں آپ کا مزار بنا. اور آج گنبد خضرا جو ہے وہ حضرت عائشہ پاک کا گھر ہے. تو آج کچھ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس میں یہ منظر تو دیکھیں نا ذرا. وہ پی نصیر صاحب نے کہا تھا کہ نام آتے ہی بو بکر و عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. یہ باتیں کرتے ہیں عائشہ پاک کو. ارے جس حجرے میں سرکار آرام فرما رہے ہیں وہ حجرہ تو حضرت عائشہ پاک کا تھا، سرکار نہیں عطا فرمایا تھا. حجرہ تو کچھ نہیں، ہم تو کہتے کائنات سرکار کی وجہ سے ملی ہے. لیکن جن پر تو بھونکتا ہے، اما عائشہ پاک ہوں یا حضرت ابوبکر پاک ہوں یا حضرت عمر پاک ہوں، ان کی عظمت کا عالم یہ ہے ایک کا حجرہ ہے، ایک کی گود میں سرکار نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کی، اور دو کو اپنے پہلوؤں میں سلایا ہوا ہے. نام آتے ہی ابوبکر عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں. اچھا، وہاں پر 4 قبروں کی جگہ ہے. ایک تو آرام سرکار فرما رہے ہیں. اب نقشہ یوں ہے، سرکار کا مزار مبارک، سر مبارک، سرکار کے پاؤں مبارک، ابو بکر پاک کا سر مبارک اور پھر پاؤں مبارک. ان پاؤں میں عمر پاک کا سر مبارک اور پھر آگے پاؤں. کہ ادب اور احترام دیکھیں یار. آج ہمیں لوگ بتاتے ہیں ادب کا عالم دیکھیں کہ سرکار کے ساتھ بھی قبر بن سکتی تھی، لیکن جہاں پر سرکار کے پاؤں ہیں سر مبارک حضرت ابو بکر کا ہے، اور جہاں پر ابو بکر پاک کے پاؤں ہیں وہاں پر عمر پاک کا سر ہے. اور سائڈ پر ایک جگہ ہے جہاں پر کن کا مزار بنے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. اور یہ کس نے بتایا ہے؟ قرآن پاک میں نہیں ہے، حدیث پاک میں ہے. معلوم ہوتا ہے کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نے، تیری عطا سے خدا یا حضور جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور. اے علم غیب کے منکر، خدا کو دیکھا ہے؟ تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر غیب کیا ہے یار؟ سرکار نے تو اللہ تعالیٰ کی بھی زیارت کر لی ہے. وَمَا رَأَيْتُ رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، ہم نے رب کو دیکھا، اللہ بڑا سونا ہے. اور ساتھ ہی اگلا جملہ فرمایا مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ، جس نے مجھ محمد کو دیکھا اس نے اللہ کو دیکھ لیا. کہاں میرے مصطفیٰ اور کہاں یہ کانا، بیچ میں پھر آ جاتے ہیں. خیر جی، اس نے کہا جی میں مکہ اور مدینہ میں مروں گا. نبی کی شان ہے کہ جو بات کرتا ہے اس پر پورا اترتا ہے. اس کی مثال بدر کے موقع پر سرکار، کتنے بندے تھے صحابہ تھے بدر کے موقع پر؟ کتنے؟ 313. سرکار تشریف لے کر گئے. وہ ابو لہب اینڈ کمپنی سارے دشمنان اسلام پہلے پہنچ گئے. پتھریلی زمین انہوں نے پہلے وہ کیچ کر لی، قبضہ کر لیا اس پر. اور ان کے پاس ساز و سامان وافر، شراب کباب وافر، کھانے کے سامان وافر. ہمارے پاس نہ بھالے ہیں نہ تیر ہیں، مختصر جانور ہیں. ایک پر سرکار بیٹھتے ہیں تو ایک پر جو ہے وہ اترتے ہیں، پھر اترتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں، پھر اترتے ہیں. یعنی اس طرح کر کے بدر کے مقام پر پہنچے. 313 صحابہ. اللہ اکبر. سرکار جب پہنچے نہ دیکھا تو ریتلی زمین پڑی ہوئی ہے جہاں پر بھاگا نہیں جا سکتا، جہاں پر وار کرنا مشکل ہے. لیکن سرکار اس رات، الحمدللہ میں اس جگہ پر میں نے حاضری دی ہے،
اور 2 مرتبہ حاضر ہوں الحمدللہ۔ سرکار کا خیمہ مبارک لگائے گا مسجد عریش، آج وہاں پر ہو، اس جگہ مسجد بنا دی گئی ہے۔ سرکار نے خیمہ لگایا، ساری رات سرکار روئے۔ ابو بکر پاک کہتے ہیں اتنا روئے کہ جس جگہ پر مصلی تھا نا جہاں پر، وہ سارا آپ کے آنسوؤں سے فل ہو گیا تھا، اتنا روئے۔ یا اللہ یہ میرا چھوٹا سا لشکر ہے، 313 کا یہ لشکر ہے، مختصر ہے، یا اللہ کرم فرما، یہ اگر ہار گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، یہ اگر شکست کھا کے تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ سرکار ابو بکر پاک کہتے ہیں کہ سرکار تشریف لائے، وہ ریتلی زمین ہے، پانی نہیں ہے، وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی نا، بارش آ گئی، ایسی بارش برسی جناب کہ چٹیل میدان ہو گیا۔ پھر سرکار تشریف لائے، سرکار نے نشان لگائے، فرمایا کل انشاءاللہ یہاں پر فلاں ابن فلاں مرے گا، کل یہاں پر فلاں ابن فلاں مرے گا، کل یہاں پر فلاں ابن فلاں مرے گا۔ 70 کے قریب یا اس سے زائد یا کم و بیش آپ نے نشان لگائے۔ حضرت عمر پاک فرماتے جب جنگ بدر ہم نے جیت لی نا، صبح جب یعنی کہ ہمارا معاملہ ختم ہو گیا، پھر میں گیا اور صحابہ گئے، سرکار نے جہاں جہاں نشان لگائے تھے نا، جس کا نام لیا تھا وہی وہاں پر واصل جہنم ہوا تھا، نشان لگا۔ اور یہ کہتے ہیں میں مکہ مدینہ مروں گا، مرا ہی نہیں۔ ایک لڑکی کا دیوانہ ہو گیا، اس کے ساتھ شادی ہوگی، شادی نہیں ہوئی پوری زندگی اس کے ساتھ۔ اور نبی پہلی تو بات ہے کسی دنیاوی چیز کا دیوانہ نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم کیسے پتہ فرماتا ہے، 3 دن تک جبریل علیہ السلام کو بھیجا، سبز رومال کے اندر حضرت اما عائشہ صدیقہ کی تصویر سرکار کو دکھائی، یا رسول اللہ یہ آپ کی دلہن ہے، اور ان کا نکاح اللہ نے عرش پر آپ کے ساتھ کر دیا ہے۔ یار آج وہ نادان جو اما عائشہ پاک کو بھونکتے ہیں، انہیں بس اتنا سوچنا چاہیے، کسی کا نکاح عارف ستار پڑھائے، کسی کا نکاح مولانا خلیل صاحب پڑھائیں، کسی کا نکاح کوئی دنیا دار پڑھائے، کسی کا نکاح کوئی پڑھائے، کیا شان ہے اما عائشہ پاک کی، جن کے متعلق حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا رشتہ پسند فرمایا ہے۔ سرکار کا نکاح، سرکار کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند ہے۔ تو وہ قادیانی کئی پیشن گوئیاں کی اس نے، یہ ہوگا فلاں ہوگا، ساری جھوٹی نکلی۔ اور نبی جو ہوتا ہے وہ عالم الغیب ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن نا سرکار نے فجر کے بعد خطبہ دیا، اتنا طویل خطبہ، اتنا لمبا خطبہ کہ ظہر کی نماز ہو گئی۔ اب صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کو انداز معلوم ہونا چاہیے، صحابہ کرام سرکار کی گفتگو یوں سنتے تھے ایسے سکون کے ساتھ۔ ہمارے یہاں تو نا کوئی جمائی لے رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، نہیں، صحابہ کرام بالکل ساکت ہو کر سرکار کی بارگاہ میں بیٹھتے، حتیٰ کہ صحابہ فرماتے ہیں یوں خاموشی ہوتی تھی جیسے کہ ان صحابہ کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے ادب و احترام کے ساتھ۔ تو سرکار اب عمر پاک کہتے ہیں کہ سرکار نے خطبہ دیا، ظہر ہو گئی، صحابہ بیٹھے ہیں، سرکار نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر خطبہ شروع فرما دیا، عصر کی نماز ہو گئی، پھر صحابہ بیٹھے ہیں، پھر سرکار نے خطبہ شروع کیا، عصر کی نماز پڑھا کر مغرب ہو گئی، صحابہ بیٹھے ہیں۔ حدیث پاک ہے، پتہ کیا بتایا اس میں؟ فرمایا کہ قیامت جب سے دنیا بنی ہے وہاں سے لے کر قیامت تک، بلکہ فرمایا کہ میں اپنے اس امتی کو بھی جانتا ہوں جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا، اور اس امتی کو بھی جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ اس سے بڑا علم غیب کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا۔ اور یہ اس دن میں بھائی جان سے بات کر رہا تھا، آخری بات ہے، گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ یہ قرآن پاک میں آتا ہے نا، وَإِذْ قَالَ، جہاں پر آتا ہے جیسے اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ، یہ جہاں پر بھی اِذْ قَالَ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے یاد کیجئے اے محمد، یاد کیجئے اے محمد، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، وہ دیکھا تھا آپ نے، کیسے دیکھا تھا آپ نے کہ فیل والوں کے ساتھ کیا حال ہوا؟ تو یہ سارے سرکار کے ساتھ تخاطب ہے، سرکار کے ساتھ بات ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کتنا عرصہ پہلے آپ اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن مصطفیٰ کو کہا جا رہا ہے یاد کیجئے وہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا، یاد کیجئے جو ہاتھیوں والوں کے ساتھ ہوا۔ یہ سرکار ساری چیزیں دیکھ رہے تھے، سرکار کے سامنے سارا کچھ ہو رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ایسے عقائد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی۔